مختلف ممالک کے آئین کا تعارف چل رہا تھا۔ فرانس کے آئین کا، جاپان کے آئین کا کل کے سبق میں ہم نے تذکرہ پڑھ لیا ہے، اور آج ہم چلتے ہیں آگے۔ آسٹریلیا کا قانون آئین کیا ہے؟ تو ولیم جینس نے 400 سال پہلے آسٹریلیا کو ایجاد کیا تھا، دریافت کیا تھا، اور ایک زمانے تک بطور سزا کے اس ملک کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن جب سونے چاندی کی معدنیات کی کانیں یہاں سے نکلی تو اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی، اور موسم معتدل ہے، کچھ مخصوص قسم کے جانور کہتے ہیں یہاں پائے جاتے ہیں، ان میں ایک جانور ہے کنگارو، چپایا ہے لیکن چلتا 2 پاؤں پہ ہے۔ اسے پلیٹیس، جس کا جسم خرگوش کی طرح کا ہے، چونچ بطخ جیسی ہوتی ہے، اور چپایا ہوتے ہوئے انڈے دیتا ہے۔ کہتے ہیں سونا یہاں بڑی مقدار سے نکلتا ہے، قیمتی معدنیات کے ذخائر ہیں، زراعت کے لیے بھی بڑی زرخیز زمین ہے۔ 75 لاکھ مربع میل رقبہ ہے، اور 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے۔ 99% انگریز ہی ہیں۔ موجودہ آئین جس نے آسٹریلیا کی دولت مشترکہ کو قائم کیا، یہ 1900 عیسوی میں وجود پذیر ہوا۔ آسٹریلیائی نمائندوں کی درخواست پر برطانوی پارلیمان نے بنایا تھا، اور 20ویں صدی کے پہلے سال کے پہلے مہینے کی 1 جنوری سے اسے نافذ کیا گیا، اور اسے اس جدید دور کی ایجاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک تمہید ہے جس میں 138 دفعات ہیں اس آئین میں۔ وفاقی آئین ہے، 6 ریاستیں ہیں۔ آئین سے پہلے ایک دوسرے سے الگ الگ آزاد تھی، پھر متحد ہو گئیں، اور یہ امریکی وفاق کے قریب قریب ہے۔ آئین وفاقی حکومت کو محدود تحریری اختیارات دیتا ہے، اور باقی تمام اختیارات ریاستوں کو دیتے ہیں۔ اور پارلیمانی طرز حکومت رائج کرتا ہے، عاملہ اور مقننہ متحد ہو کر کاروبار حکومت انجام دیتی ہیں۔ خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ اختیارات شہنشاہ یا ملکہ برطانیہ کے سپرد ہیں، جسے گورنر جنرل ان کے نمائندے کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ تو برطانیہ کا سربراہ آسٹریلیائی دولت مشترکہ کا بھی سربراہ ہے۔ کابینہ صرف روایات پر مبنی ہے، جس کی آئینی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آسٹریلیا کی وفاقی حکومت پر پوری طرح حاوی ہے۔ سربراہ کابینہ کا وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ اور وفاقی مقننہ کو کامن ویلتھ پارلیمان کہتے ہیں۔ اور 2 ایوان ہیں، ایوان بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو ایوان نمائندگان کہا جاتا ہے۔ اور آئین کی دفعہ 128 میں ترمیم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ
کامن ویلتھ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی اکثریت سے ترمیم پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ریاستوں کی اکثریت کی حمایت بھی حاصل ہو، عوامی رائے شماری کے ذریعے اس کو عوام کی اکثریت کی تائید بھی حاصل ہو۔ دوبارہ ترمیم کا طریقہ خاصا سخت ہے۔ آسٹریلیا کی عدالت عالیہ سب سے بڑی وفاقی عدالت ہے۔ اس کے ججوں کو گورنر جنرل اور وزراء کے مشوروں سے مقرر کرتا ہے۔ اور جج اعلیٰ کردار کے برقرار رکھنے تک اپنے عہدوں پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ملک کے تمام فیصلوں کی اپیل کی سماعت بھی یہی عدالت کرتی ہے، اور دوسری وفاقی عدالتوں اور ریاستی عدالت عالیہ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت بھی کر سکتی ہے۔ اور امریکی عدالت کی طرح آسٹریلیا کی عدالت عالیہ بھی آئین کی محافظ اور شارع ہے، عدالتی تبصرے کا حق رکھتی ہے، تبصرے کے حق کا استعمال رکھتی ہے اور کرتی ہے۔ دوبارہ یہ تھا آئین آسٹریلیا کا۔ ہندوستان کا آئین جیسے کہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ دنیا کا طویل ترین آئین ہے، اور 395 دفعات 450 صفحات پر مشتمل ہے، گزر چکی ہیں باتیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ یہ تحریری آئین ہے جس میں ہندوستانی عوام کو سرچشمہ اقتدار اور اختیار مانا گیا ہے، اور بلا امتیاز مذہب و ملت ایک شہریت میں سب باشندوں کو یہ آئین منسلک کرتا ہے۔ حکومت وفاقی ہے، لیکن امریکی وفاق سے یہاں کا وفاق زیادہ بااختیار ہے۔ اور دستور میں جن امور کی صراحت نہیں ہے مرکز کے زیر اختیار ہیں۔ آزاد غیر جانبدارانہ عدلیہ قائم کی گئی ہے، اس سے مرکز اور ریاستوں کے درمیان اختلافی چیزوں اور دیگر تنازعات کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ دستور میں شہریوں کے بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں، جس اعتبار سے ہر شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے، کسی سے کسی خاص وجہ سے امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ترمیم کا طریقہ دستور کی دفعات میں جو رکھا گیا ہے تو وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت ترمیم پاس کرے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے وفاقی ڈھانچے کو ہنگامی اور غیر معمولی صورتحال کے رونما ہونے پر وہ وحدانی ڈھانچے میں آسانی سے بدلا جا سکتا ہے، اور اس صورتحال سے نمٹا جا سکتا ہے۔ امریکی شہریت رکھنے والا دوہری شہریت رکھ سکتا ہے، لیکن ہند یونین کے دستور کی روح سے ہر ہندوستانی صرف ہند یونین کے شہری ہے۔ تو یہ دنیا کے آئین تھے جن کی کچھ خصوصیات میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب آگے یہ اس بحث کی آخری فصل ہے جس میں ایک تائرانہ نگاہ دوڑائی گئی ہے اور ان غیر اسلامی قوانین پر ایک نظر دوڑائی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ
یہ جو قوانین ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں ہمیشہ ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، اور بڑا مضبوط سے مضبوط آئین ہے تو انسانوں کے اکثریت نے جب چاہا اسے تبدیل کر دیا. اور بات یہ ہے کہ انسان کی فکر و نظر، مطالعہ، تحقیق محدود ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، وقتی ضرورتوں اور تقاضوں کے سامنے رکھ کے قانون سازی کرتے ہیں. تو دور بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تو آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. اب یہ کہنا کہ جناب فلاں ملک میں تو قانون کی حکمرانی ہے، تو قانون کی کیسے حکمرانی ہے؟ قانون تو انسانوں کا ایک مخصوص طبقہ بناتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مخصوص طبقے کی حکمرانی ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا سب قوانین میں، آئین میں یہی چیز قدر مشترک ہے. لیکن ادھر آ جائیں اسلام کو دیکھیں تو اسلام کا آئین کامل اور مکمل ہے، جو خدا تعالی نے ہمیشہ کے لیے ایک ہی آئین اور قانون انسانیت کو دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان پر حکومت کرنے کا اہل ہے، اور اس کے قانون کی حکمرانی خدا کی حکمرانی ہے. تو خدا کے سامنے کے قانون کے سامنے انسانوں کے قانون کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ ان قوانین میں تقدس اور احترام اس درجے کا نہیں پایا جاتا، کیونکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں جو جسموں پہ تو حکومت کر سکتے ہیں لیکن دلوں پہ حکومت نہیں کرتے. جبکہ اسلام کا آئین اور قانون وہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے، وہ احترام اور تقدس رکھتا ہے. پھر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں ایک بڑی کمزوری ہے کہ یہ حالات کی سلبی پیداوار ہے، یعنی حالات اور واقعات سے ہمیشہ الٹا اثر لیا. جس مجلس نے قانون تیار کیا انہوں نے حالات پر ہمدردانہ انداز سے غور کرنے کے بجائے منفی رد عمل کی نفسیات کے ساتھ غور کیا، اور حالات کو ٹھیک کرنے، ان کو مناسب ڈھانچے میں ڈالنے کے بجائے حالات کا انکار کیا. اب کسی حقیقت کا محض اس لیے انکار کرنا کہ وہ مخالف ماحول کی پیداوار ہے، یا وہ خود اس سے مختلف ماحول میں پیدا ہوئے ہیں لوگ، یہ بات ظاہر بات ہے کہ کوئی سمجھداری کی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ برطانوی دستور ہے تو وہ مطلق العنان بادشاہوں کے خلاف بنایا گیا تھا. ان کی حکومتیں بھی پہلے ان کی ضد کے طور پہ بنایا گیا، منفی طریقے سے. اور جیمز اول اور چارلس اول نے جب مطلق العنانی کو قائم رکھنا چاہا، زبردست کشمکش ہوئی، خانہ جنگی ہوئی. جب ایسے حالات میں کوئی آئین بنے گا تو وہ آئین مثبت نہیں منفی ہوگا زیادہ. امریکہ میں بھی ایسی صورتحال تھی، چونکہ برطانیہ کی نو آبادیات ہیں اور وہاں بھی ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، اس جگہ پہ قبضہ کرنے کے لیے، اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے
وہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے اس قسم کی ضروریات کے لیے وہاں پہ آئین بنایا گیا تھا۔ روس میں اشتراکیت تھی، اور وہ بھی آمریت اور مطلق العنانیت کے خلاف ہی کھڑی ہوئی تھی، پیدا ہوئی تھی۔ منفی قانون وہ بھی، اور آسٹریلیا میں بھی تقریباً ایسی ہی خانہ جنگی تھی اور ایسی ہی بغاوت تھی جس کے بعد آئین بنایا گیا تھا۔ تو جاپانی آئین کو آپ دیکھیے گا کہ امریکی حملوں نے جاپانی شہنشاہیت کو جب کمزور کر دیا تو 15 اگست 1945 میں امریکی جنرل میک آرتھر نے جاپانی سرکار کو حکم دیا کہ اپنے آئین پر نظر ثانی کرے اور اس میں جمہوری اصلاحات داخل کرے۔ چنانچہ آئین تیار کیا گیا جسے آئین امن کہا جاتا ہے۔ تو یہ بحث تھی۔ اچھا، اب ہم ایک بات اور دیکھتے ہیں کہ ان قوانین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قانون پڑھتے ہوئے یہ بات محسوس ہوتی ہے، ایک بنیادی قانون جسے آئین کا کہتے ہیں جو عام حالات میں تبدیل نہیں ہوتا، اس کی دفعات کلی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، اور دوسرا حصہ عام قانون جو آئین پر متفرع ہوتا ہے اور تخریج اور تشریع میں آئین کے تابع ہوتا ہے۔ اس میں ترمیم و تبدیلی نسبتاً آسان ہوتی ہے، اور یہ اسلامی طرز ہے یہ والا۔ اور دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی قانون نے اصول کلیہ اور فرعی مسائل کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو اگر اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے کہ جب برطانیہ نے اپنے آئین اور قانون کی تجدید کی تھی تو یہ دور تھا جب پاکستان ابھی بنا تھا۔ تو اب مجھے وہ نام یاد نہیں رہا، میں تلاش کروں گا، اگر مل گیا تو آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے، انہیں بلایا گیا تھا وہاں پہ، اور انہیں کہا گیا تھا کہ عمر کا قانون ہمیں بتائیں، اور انہوں نے وہ سب بتایا انہیں، اور وہ پھر انہوں نے مرتب کر کے دیا انہیں ان کے آئین اور قانون میں اس سے ان کے بتانے کے مطابق کمی بیشی کی گئی تھی۔ تو آج دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام کا قانون ہی اور حضرت عمر کا قانون ہی، ابوبکر عمر کا، وہ سب سے فائق ہے، اس میں جو خوبیاں وہ اور قوانین میں نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ اسلام سے ایک دشمنی ہے، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ایسی بات ہو کبھی بھی اقرار نہیں کرتے اس کا۔ اور
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ استفادہ کرتے ہیں اسلام کے آئین اور قانون سے، اور مستشرقین نے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بہت مدد کی ہے۔ بہرحال یہ لمبی بحث تھی جو میں نے تفصیل چرچ کر دی۔ اب یہ اس کے بعد اگلا باب ہے اسلام کا بین الاقوامی قانون انسانیت، قانون بین الممالک، اس میں قانون جنگ پہ زیادہ بحث کی گئی ہے، لیکن یہ ایک مستقل فن ہے جس میں میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک مستقل کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا نصاب تیار ہوا ہے، اسلامی طریقہ سیاست و حکومت اور اسلامی طریقہ عسکریت۔ تو یہ زیادہ بحث اس سے متعلقہ ہے، ہمارے اس قضاء و عدل سے اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے، اگرچہ متعلق ہے لیکن زیادہ تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس بحث کو چھوڑیں گے، اور میں انشاءاللہ العزیز کے بعد مزید آگے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عدل مرام و بحاد القدر